بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ سال قبل کی بات ہے کہ ایک صاحب مراقبہ خاتون نے اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کیا تھا کہ جب وہ مراقبہ کچھ عرصہ کرتے ہوئے مراقبہ کی باقاعدگی اور پرفیکشن انہوں نے حاصل کر لی، تو وہ بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ وہ سونے کے لیے لیٹی تھیں، ابھی سوئی نہیں تھیں، ابھی نیند کی طرف جا رہی تھیں آہستہ آہستہ، کہ ایک بے اختیار ان کا مراقبہ ہوا کہ ان کا نفس ان کے جسم سے نکلا اور اس نے آسمانوں کی طرف پرواز شروع کر دی، اور وہ آسمانوں سے گزرتا ہوا اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچ گیا۔ اور وہ خاتون بتاتی ہیں کہ ان کو رب تعالیٰ کا دیدار عطا ہوا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو عرش پہ براجمان دیکھا، اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک روحانی تحفہ عطا کیا کہ ان کو بیماریوں کی شفا عطا کی۔ وہ ہیلنگ کیا کرتی تھیں اس کے بعد سے، اور ان کو بہت اچھے ہیلنگ کے ریزلٹس ملتے تھے۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارا بھی آؤٹ آف باڈی میڈیٹیشن کا لیکچر نمبر 2 ہے۔ ہم اس میں آہستہ آہستہ ایڈوانسمنٹ حاصل کریں گے، آہستہ آہستہ اس کو ہم ایڈوانس سٹیجز پہ لے کے جائیں گے، بہتری کریں گے تاکہ ہم بھی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے روحانی انعامات کے اہل ہو سکیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ ہمارا آؤٹ آف باڈی میڈیٹیشن کا لیکچر نمبر 2 ہے۔ لاسٹ لیسن میں لاسٹ جو مراقبہ تھا اس میں ہم نے یہ کیا تھا کہ اپنے نفس کو جسم سے نکال کر 1 2 3 قدم آگے اسی روم میں لے کے جانا ہے اور پھر وہیں پہ واپس آ جانا ہے۔ اب یہ کرنا ہے آپ نے، اب اس سے ذرا اگلی سٹیج ہے اور آسان ہے پہلے سے یہ۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جس کمرے میں بیٹھ کے آپ مراقبہ کریں گے، پوزیشن لے کے، اہتمام کر کے، الفا اسٹیٹ آف مائنڈ حاصل کر کے، آپ نے اپنے نفس کو وہاں سے نکال کے دوسرے روم میں لے جانا ہے، اور دوسرے روم میں چلا کر نہیں لے کے جانا، یعنی کہ اپنے روم سے پہلے والے لیسن مراقبے کی طرح ایک ایک قدم چل کر نہیں جانا، آپ نے ایک دم اپنے آپ کو دوسرے روم میں حاضر کر لینا ہے۔ جیسا ہم اکثر سارا دن اپنی سوچوں میں یہ کام کرتے ہیں کہ ہم سوچ میں کسی اور جگہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، کسی اور شہر میں، کسی اور دنیا میں، کوئی اور لوگوں کے پاس پہنچے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح آپ نے یہ مراقبہ اس طرح کرنا ہے کہ مراقبہ شروع کرتے ہی ایک دم اپنے آپ کو دوسرے روم میں پہنچا دینا ہے یا پہنچ جانا ہے۔ یہ انسٹنٹ ہوگا، اس میں نہ تو واکنگ ہوگی، نہ اس میں فلائنگ ہوگی، نہ آپ کا نفس فلائی کرتا ہو جائے گا، سیدھا آپ نے آپ کو اپنے اس روم میں دیکھنا ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس روم کے اندر آپ نے آبزرو کرنا ہے، اس روم کو آپ نے دیکھنا ہے، وہاں آپ واک کریں، وہاں آپ چیزوں کو محسوس کریں گے، کیا کیا چیزیں وہاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، کیا کیا چیز وہاں موجود ہے۔ اچھا، واضح رہے کہ چونکہ یہ آپ کے اپنے گھر کا کمرہ ہے تو آپ کو اصل میں پتہ ہے کہ اس کمرے میں کیا کیا چیز ہے۔ تو اب جب آپ نے یہ والا مراقبہ کرنا ہے تو اب آپ نے اس کمرے میں جو اصل میں چیز ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جانا ہے، اور مراقبے میں جو کچھ نظر آئے صرف وہی آبزرو کرنا ہے۔ ہاں، یہ نہ ہو کہ آپ کو اس کمرے کی جگہ کوئی جنگل کا سین نظر آنا شروع ہو جائے، کوئی ایسی چیز ہو تو اس کو ریجیکٹ کر دیں، واپس آ جائیں۔ کمرے میں جو چیزیں نظر آئیں ڈیفرینٹ ہوں، اٹس آل رائٹ، وہ 100% کلیئر نہیں ہوتی، وہ بلر سی پکچر ہوتی ہے، بعض کا صرف ہمیں اسٹرکچر نظر آ رہا ہوتا ہے، ڈیٹیل نظر نہیں آ رہی ہوتی، یہ سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، اور یہ مراقبہ ایسا ہی ہوگا۔ تو آپ نے اس روم میں جا کے وہاں چیزیں آبزرو کرنی ہیں، گھومنا پھرنا ہے، اس کی دیواریں دیکھنی ہیں، کیا کیا چیزیں پڑی ہیں ان کو ایکسپلور کرنا ہے، آبزرو کرنا ہے، اور پھر آپ نے واپس آ جانا ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے 3rd روم میں جانا ہے۔ پھر اسی طرح آپ اپنے گھر کے علاوہ کسی اور جگہ بھی جا سکتے ہیں، آپ اپنے ورک پلیس پہ چلے جائیں، آپ اپنے کالج، یونیورسٹی، کسی جگہ آپ چلے جائیں، وہاں جانے کے بعد کچھ منٹس وہاں گزارنے ہیں، آپ نے وہاں چیزیں آبزرو کرنی ہے، دیکھنی ہے، ان کو ریئل چیزوں سے میچ نہیں کرنا، صرف وہاں چیزیں کیسی نظر آتی ہیں آپ نے اس کو آبزرو کرنا ہے، اور یہ جو آبزرو ہوگا وہ آپ نے نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے، مراقبہ کرنے کے بعد لکھ لینا ہے کہ میں نے یہ مراقبہ کیا اور مجھے یہ چیزیں ایسی ایسی اس طرح سے نظر آئیں۔ تو یہ ہمارا آج کا مراقبہ ہے۔ 3 دفعہ دن میں آپ نے یہ مراقبہ کرنا ہے، اور 6 دن تک آپ یہ کریں گے، پھر اس کے بعد نیا مراقبہ آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ امپورٹنٹ پوائنٹس ہمارے اس مراقبے میں کیا ہیں
کہ آپ نے سب سے پہلے الفا اسٹیٹ آف مائنڈ لازمی حاصل کرنی ہے، اہتمام کرنا ہے، سکوت دینا ہے اپنے ذہن کو، تو ہی آپ کا مراقبہ اچھا ہوگا۔ دوسری بات، جیسے ہی آپ مراقبہ کریں گے ایک دم آپ نے وہاں پہنچ جانا ہے، مشکل چیز نہیں ہے یہ۔ آپ دن میں، ہم ساری زندگی یہ کام کرتے ہیں، آپ بھی یہ کام کرتے رہے ہیں، ابھی بھی آپ بڑے آرام سے کر لیں گے۔ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ مجھ سے ہو نہیں رہا۔ اگر آپ سے ہو نہیں رہا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی غلطی ہو رہی ہے۔ آپ شاید کانشیس ہو گئے ہیں کہ یہ کوئی بہت اسپیشل چیز ہے اور یہ ڈیفیکلٹ ہونی چاہیے۔ یہ بالکل ویسی چیز ہے جیسے آپ سوچوں میں دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں، صرف اس میں فرق یہ ہے کہ اب آپ انٹینشنلی کر رہے ہیں اور وہاں جا کے آپ نے چیزیں آبزرو کرنی ہے اور وہاں کچھ دیر ارتکاز اپنا مینٹین کرنا ہے۔ یہ اس کی خاص باتیں ہیں۔ مراقبہ اپنا کریں گے اور کم از کم 5 دفعہ مراقبہ کرنے کے بعد گروپ میں آپ لوگ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گے، کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔